اب ہماری آنکھیں، ہم جنہیں کھلی ہوئی آنکھیں کہہ رہے ہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں۔ موت آئے گی تو جب پردے اٹھیں گے اس وقت بندہ پچھتائے گا کہ اوہو اصل زندگی تو شروع اب ہوئی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بازار بند ہونے کو ہے، اچھا سودا خرید لو جو اگلے بازار میں بیچ سکو۔ اگلے بازار میں یہاں ساری خریداری ہے، وہاں بیچنا ہے۔ یہاں آپ خرید رہے ہیں، بیچ نہیں رہے، یہاں آپ خرید رہے ہیں، شیطان بیچ رہا ہے سودا۔ شیطان سیلر ہے، آپ بائر ہیں۔ آخرت کے بازار میں آپ سیلر ہوں گے، اللہ بائر ہوگا۔ وہ سودا خرید کے لے جاؤ جو اللہ کو پسند ہے۔ دوسری حدیث جو متفق علیہ ہے، وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح جنت میں جنتی جا چکے ہوں گے، دوزخ میں دوزخی جا چکے ہوں گے۔ تو جب وقت آئے گا شفاعت کا تو اللہ پاک حضور علیہ السلام سے فرمائیں گے۔ اس میں اب ہم وہ مرتبہ مسلمین کا بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہم مسلمین کا، مومنین کا، محسنین کا قیامت کے دن حال کیا ہوگا، اور ایٹ دا سیم ٹائم آقا علیہ السلام کی شان بھی دیکھی۔ اور ہمیں چاہیے کہ یہ تعین کریں کہ ہم نے جو عقیدہ بنا رکھا ہے اس میں ہم حضور علیہ السلام کی شان کو کتنا سمجھتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی کتاب التوحید میں، اور عقیدے دیکھیے امام بخاری کے، یہ جو حدیث حضور کی شان کی آ رہی ہے اس کو کتاب التوحید میں درج کیا۔ وہ اس کو توحید سمجھتے تھے، یہ اس کو جو آ رہی ہے آگے مضمون، اس کو توحید سمجھتے تھے۔ یہ توحید تھی امام بخاری کی، اور امام مسلم نے اسے کتاب الایمان میں بیان کیا۔ وہ آقا کی اس شان کو ایمان سمجھتے تھے۔ کتنا فرق ہے۔ باب و کلام ہے، ایکچولی کلام الرب یوم القیامت مع الانبیاء توحید کے تحت درج کیا انہوں نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شفاعت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے، اے میرے حبیب انطلق فاخرج من کان فی قلبہ ادنا۔ طویل حدیث ہے، پہلے میں مضمون پورا ہی سنا دیتا ہوں۔ شفاعت کا جب وقت آئے گا تو آقا علیہ السلام سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدہ ریز۔ اللہ پاک فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے میرے حبیب اپنا سر تو اٹھائیے، ارفع رأسک، سر تو اٹھائیے۔ سل تسمع، سل تؤتا، قل تسمع، سل تؤتا، واشفع تشفع۔ میرے حبیب سر اٹھائیے، قل بولیے، تسمع آج آپ کو سنا جائے گا۔ میرے محبوب لب ہلائیے، بولیے تو صحیح، تسمع جو کہیں گے سنا جائے گا۔ سل تؤتا، میرے محبوب آج مانگیے جو مانگنا چاہتے ہیں دیا جائے گا۔ واشفع تشفع، اور جو سفارش کرنی ہے کیجئے قبول کی جائے گی۔ ہم ایک کامن، جیسے اندھے کی لاٹھی ہوتی ہے نا، اندھے کی لاٹھی چلاتا ہے دیکھے بغیر جو اڑ جائے، ہم نے عقیدہ اس طرح بنا لیا ہے اور کہہ دیتے ہیں قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ استغفر اللہ۔ بھئی یہ بات کافروں کے لیے کہی گئی ہے، آپ اس کو مسلمانوں پر جڑ رہے ہیں۔ الحم سے والناس تک پورے قرآن کو پڑھیے، جہاں ذکر آیا ہے کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، کوئی کسی کا نصیر نہیں ہوگا، مددگار نہیں ہوگا، کوئی شفیع نہیں ہوگا، کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ساری آیتیں اٹھا کے قرآن مجید کو دیکھیے سیاق و سباق، یہ سب کافروں اور مشرکوں کے لیے آئی ہے۔ کتنے ظلم کی بات ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، درجنوں آیتیں ہیں، مگر بابا ان میں سے کوئی آیت بھی امت محمدی کے لیے، حضور کی امت کے لیے، یا ان کا اطلاق اولیاء کے لیے یا انبیاء کے لیے نہیں ہے۔ یہ کافروں اور مشرکوں کے بیان میں آئی ہیں یہ آیتیں۔ ان کو کہا گیا ہے کہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہو کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی شفیع نہیں ہوگا۔ کفار و مشرکین کے لیے رہ گئے مومنین مسلمین، تو آپ سن تو رہے ہیں، پڑھ تو رہے ہیں سارا۔
کہ وہ تو جہنم میں جلتے ہوئے بھی حضور کی شفاعت سے نکالے جائیں گے، جاتے ہوئے روک لیے جائیں گے، ایسے بھی ہوں گے، جاتے ہوئے کا راستہ بدل کے جنت میں بھیج دیا جائے گا، ایسا بھی ہوگا۔ اب یہ درجے ہیں، جیسے میں نے کہا نا، مومن جنہوں نے بغیر عذاب کے جانا ہے، ان میں سے کئی جاتے جاتے بھی روک کے بھیج دیے جائیں گے، روٹ چینج کر دیا جائے گا۔ یہ شانیں ہیں۔ جس نے جتنی محنت کی اور جو درجہ اس دنیا میں اللہ کے لیے پایا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ اس کی محنت رگا نہیں کرے گا، اس کو اتنی تکریم دے گا، اس کو اتنی عزت دے گا۔ تو قیامت کے دن کی عزت کیسے ہونی؟ اسی طرح یہ محبوب آپ کو یہ دیا جاتا ہے، جتنے لوگوں کو چاہیں لے جائیں، اے میرے بندے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک فرمائیں گے، سر اٹھائیے، کہیے آپ کو سنا جائے گا، مانگیے جو مانگیں گے دیا جائے گا، سفارش کیجئے شفاعت کیجئے، جس کی سفارش کریں گے قبول کی جائے گی۔ اس لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے پورے قرآن کو پڑھیے، ہر جگہ اللہ کے راضی ہونے کی بات ہوتی ہے، اللہ کے راضی ہونے کی بات ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور یہاں رب فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے رب سے۔ تو حضور کی شان یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے، محبوب میں تو دیکھنا چاہوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، اس وقت تک دیتا رہوں گا، شفاعت قبول کرتا رہوں گا، جب آپ راضی ہو کے کہیں گے کہ مولا میں راضی ہوں اب بس کر دے، تب چھوڑ دیں۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حدیث پاک میں یہی شان نزول ہے اس کا۔ امت کے لیے آقا علیہ السلام رو رہے تھے، جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا جا کے میرے محبوب سے جبرائیل پوچھ کیوں رو رہے ہیں۔ اب اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم نہیں، بولیے سب پتہ ہے، مگر جبرائیل کو بھی سنانا چاہتے ہیں اور محبوب کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ پتہ محبت کرنے والے کو سب ہوتا ہے محبوب کیا چاہتا ہے، مگر چاہتا ہے کہ محبوب کی میٹھی میٹھی زبان سے سنو۔ یہ محبت کا رشتہ اور ہوتا ہے، خالی بندگی کا رشتہ اور ہوتا ہے۔ بندہ ہر کوئی ہوتا ہے، کیا اللہ کا بندہ ہر کوئی ہے، مگر محبوب ہر کوئی نہیں، محبوب اس کا کوئی کوئی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں، اللہ صرف محبوب ہی نہیں ہے بندوں کا، وہ بعض بندوں کا محب بھی ہے، صرف محبوب ہی نہیں بلکہ بعض بندوں کا محب بھی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اس سے محبت کی جاتی ہے، نہیں بلکہ بعضوں سے وہ بھی محبت کرتا ہے۔ تو بولیں کہ جو اس سے محبت کریں ان کا معاملہ، جن سے وہ محبت کرے ان کا معاملہ، اور جن سے وہ محبت نہ کرے اور وہ بندے اس سے محبت نہ کریں، ویسے ہی بندے ہوں ان کا معاملہ، کیا سب برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا سب برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا یحبہم و یحبونہ، ایسے بندوں کو لاؤں گا وہ یحبہم کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّونَهُ اور وہ بندے اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ قرآن کی نص ہے، قرآن کی نص ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، تو اللہ بعض بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر ذہن میں یہ خیال آ جائے، بعض لوگ بڑا عمومی تصور رکھتے ہیں، ڈیپتھ نہیں ہوتی، تو مغالطے ہوتی، خیال آ جائے کہ وہ جی اس کا معنی تو یہ ہے کہ وہ چونکہ خالق ہے اسے اپنی ساری مخلوق سے محبت ہے، رب ہے تو سارے بندوں سے محبت ہے، اس معنی میں اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ نہیں بابا، یہ معنی نہیں، قرآن کے معنی کو مسخ نہ کریں۔ کچھ بندوں سے خاص محبت کرتا ہے جو اس کے دوست و ولی ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم میں متفق علیہ، بلکہ کہ اللہ محبت کیسے کرتا ہے؟ فرمایا اذا احب اللہ عبدا دعا جبریل، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو جبرائیل امین کو بلاتا ہے اپنی بارگاہ۔ تو کیا سارے بندوں والی محبت ہوئی ہے کہ وہ چونکہ خالق ہے جی ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے؟ ہرگز یہ معنی نہیں، وہ محبت اور طرح کی ہے۔ وہ محبت بھئی جیسے اللہ کی رحمت ساری کائنات کے لیے، کتوں کے لیے بھی ہے،
بلیوں کے لیے بھی ہے، پرندوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے۔ اس کی رحمت ہر ایک کو رزق دیتا ہے نا، تو ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ مگر یہ جو فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ احسان شعاروں کے ساتھ میری رحمت بڑی قریب ہے، تو دونوں قسموں کی رحمت میں فرق ہوا یا نہ ہوا؟ بولیے، فرق ہوا نا؟ اسی طرح یہ فرق ہے محبت کا۔ تو فرمایا جس بندے سے اللہ کو محبت ہو جائے یہ محسنین ہیں۔ جب کوئی بندہ مرتبہ احسان پہ پہنچتا ہے تو وہ صرف اللہ کے محب ہی نہیں رہتے بلکہ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ کیا؟ مومن بنا تو اللہ کا محب ہو گیا، مومن بنا، مسلمان ہوا تو صرف ماننے والا ہوا، مسلمان ہوا تو فقط ماننے لگا۔ ہر ماننے والا کیا محبت بھی کرتا ہے؟